اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحث ہماری تقسیم پر ہے اور یہ آخری بحث ہے، اس کے بعد منطق اول انشاءاللہ ختم ہے۔ قسمت یا تقسیم بندی، کہ تقسیم بندی بھی ایک مددگار چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ شروع میں خود تقسیم کے فائدے بتائیں گے کہ تقسیم کرنا کتنا ضروری ہے، بلکہ کہتے ہیں انسانی معاشرہ جو آگے بڑھا ہے اور ڈیولپ ہوا ہے وہ تقسیم کے ذریعے سے ہوا ہے۔ پہلے تقسیم کر دیا، آسمان و زمین میں تقسیم کر دیا، پھر زمین کو تقسیم کر دیا کہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، پھر حیوانات کو تقسیم کیا۔ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم علوم اور فنون وجود میں آئے۔ اگر تقسیم نہ ہو تو کبھی بھی یہ چیزیں علوم اور فنون وجود میں نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے تو تقسیم کے فوائد اور کلی باتیں بیان کریں گے، پھر تقسیم کی شرائط بیان کریں گے کہ تقسیم کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس تقسیم کا کوئی فائدہ ہو، یعنی اگر جو آپ تقسیم کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ طلاب کی تقسیم کرتے ہیں کہ بعض طلاب مقدمات کے ہیں، بعض طلاب سطح کے ہیں، بعض طلاب درس خارج کے ہیں، یہ تقسیم کا فائدہ دے گا۔ یا آپ کہتے ہیں بعض طلاب مثال کے طور پر ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، بعض طلاب یہ بھی ایک تقسیم کا فائدہ دے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں بعض طلاب وہ ہیں جو سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بعض طلاب وہ ہیں جو کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بعض طلاب وہ ہیں جو ہرے رنگ کے، اس کی تقسیم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیا کروں میں؟ اور بعض طلاب یہ تو اس کا کیا ہے، یعنی حکم جدا نہیں ہو رہا۔ تقسیم کرنے سے جو دیکھیں، تقسیم میں ایک مقسم ہے، ایک کیا ہے مقسم، اس میں مکان ہے، یعنی تقسیم جہاں سے ہو رہی ہے، اور ایک اس کی اقسام ہے، اس کو کہتے ہیں قسم۔ قسم 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 یہ مقسم کی اقسام ہے۔ مقسم کی بنسبت یہ قسم ہے، آپس میں یہ کیا ہے قسیم ہے۔ مقسم کی بنسبت یہ قسم ہے اور آپس میں دو قسم آپس میں کیا نسبت رکھتی ہے، قسیم کی۔ ہر قسیم میں تباین کی نسبت ہونی چاہیے، ہر قسیم میں تباین کی نسبت ہونی چاہیے، نہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہونی چاہیے، نہ تساوی کی، نہ عموم خصوص مطلق کی۔ مثلا آپ تقسیم کریں انسان کی، کہ انسان کی تقسیم یہ ہے کہ انسان یا عالم ہوتا ہے یا مثلا شاعر ہوتا ہے، تو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض عالم بھی شاعر ہیں، تو اس میں تداخل ہے، یعنی بعض شاعر کس میں چلے جاتے ہیں، عالم میں چلے جاتے ہیں، تو یہ تقسیم صحیح نہیں، یہ تقسیم تداخل ہے، نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے معنی اور جامع کا۔ معنی اور جامع یہ کہ مقسم اور اس کی تمام اقسام میں کون سی نسبت ہو، تساوی کی ہو۔ مقسم اور اس کی تمام اقسام میں کون سی نسبت ہو، مثلا اگر مقسم 100 ہے تو جو اس کی تقسیم کر رہے ہیں وہ آخری میں بن کے وہ بھی 100 بنے، وہ 101 نہ بنے۔ اگر 101 ہے تو تقسیم غلط ہے آپ کی۔ پھر مثلا آپ انسان کی تقسیم کریں کہ انسان یا تو شاعر ہوگا یا معاشی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تقسیم غلط ہے آپ کی۔ تو مقسم اور اقسام کے درمیان تساوی کی نسبت ہو، مقسم اور قسم کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، مقسم عام ہے، قسم خاص ہے، قسموں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ تباین، تساوی اور عموم خصوص مطلق ایک ہی وقت میں۔ مقسم اور اقسام کے درمیان، مقسم اور قسم کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، مقسم عام ہے، قسم اخص ہے۔ مقسم اور قسم کے درمیان، مقسم اور تمام اقسام کے درمیان تساوی ہے۔ قسیمین، دو قسموں کے درمیان تباین کی نسبت ہونی چاہیے۔ یہ اور دوسرا یہ جو مقسم میں جو آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ فائدہ مند ہو، ہدف مند ہو، یعنی اس قسم کا حکم دوسری قسم کے حکم سے چینج ہو، فرق کرتا ہو، جبھی تو آپ تقسیم کر رہے ہیں اس کو۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ آپ کی تقسیم کیا ہے، پراپر تقسیم ہے، صحیح تقسیم، ورنہ تقسیم پراپر نہیں۔ یہ بات ہے اور کوئی بات نہیں، صرف عبارت ہے آج کے درس میں۔ القسم تو تعریف ہوا، قسمت الشیء ایک چیز کو تقسیم کرتا ہے، یعنی جز کر دینا، توڑ دینا، کہنا اس کی تعریف بدیہات میں سے، جو بھی بدیع ہوتے ہیں اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بدیہیات تصوری
کس کو کہتے ہیں؟ جس کو تعریف کی ضرورت نہ ہو. بدیہات تصدیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو استدلال کی ضرورت نہ ہو. بدیہات تصوری کس کو کہتے ہیں؟ جس کو تعریف کی ضرورت نہ ہو. جیسے وجود کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نور کو تعریف کی ضرورت نہیں. بدیہات تصدیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو استدلال اور برہان کی ضرورت نہ ہو، صغریٰ کبریٰ کی ضرورت نہ ہو. بدیہات تصدیقی. نظریات تصوری کس کو کہتے ہیں؟ جس کو تعریف کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. اور نظریات تصدیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو برہان کی ضرورت ہو. تو جب بھی آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کرو، مثلا انسان کی تعریف کرو، تو انسان کیا ہے؟ نظری ہے، تصوری، یعنی تصوری طور پہ بدیہی نہیں ہے، تعریف کا محتاج، اس کی تعریف ہو سکتی ہے. تو جو بھی نظری چیز ہے وہ اس کا اختتام کس پہ ہوگا؟ بدیہی پر ہونا چاہیے. جب تک بدیہی پر اختتام نہیں ہوگا وہ آپ سے مزید تعریفیں مانگ سکتے ہیں. مثلا آپ نے انسان کی تعریف کی، حیوان ناطق، وہ کہا حیوان کی تعریف کرو، آپ کہتے ہیں جسم نامن حساس متحرک بالارادہ، آپ کہتے ہیں جسم نامی کی تعریف کرو. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے جسم مطلق ذو ابعاد ثلاثہ، وہ کہے گا جسم مطلق کی تعریف کرو. آپ کہیں گے جوہر، مثال کے طور پہ موجود لا فی الموضوع کہے گا جوہر. آپ کہیں گے نہیں، بس یہ یا تو میں بدیہی تک پہنچا دوں گا، یہ ایک ایسی چیز تک پہنچا دوں گا جس کی تعریف پھر ممکن نہیں، حد کے ذریعے سے ممکن نہیں. مثلا رسم و طعام کے ذریعے سے فرض کریں ممکن، رسم کے ذریعے سے ممکن. بات واضح ہو رہی ہے؟ بات نہیں ہو رہی؟ تو منطق کا دو کام ہے، آپ کو تعریف کرنا سکھانا اور آپ کو استدلال کرنا سکھانا. تعریف کرنا کس کی سکھائے گا؟ نظریہ تصوری، جو تصوری طور پر نظری ہے یعنی بدیہی نہیں ہے، اس کی تعریف کرنا سکھائے گا. اور استدلال کرنا کس کا سکھائے گا؟ جو تصدیقی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بدیہی نہیں ہے، غیر بدیہی نظری ہے. اصل میں منطق کا کام صرف ایک ہے اور وہ استدلال کرنا سکھائے. لیکن استدلال کرنا موقوف ہے اس چیز پر کہ آپ موضوع کو صحیح طور پہ تصور کریں. مثلا میں کہتا ہوں العالم حادثون، عالم حادث ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ العالم حادث یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظری ایک نظری تصدیقی ہے، یعنی ایک قضیہ ہے جس کو جو بدیہی نہیں ہے. ایک قضیہ ہے جو بدیہی نہیں ہے. مثلا ایک آپ کے سامنے دہریہ بیٹھا ہے، ملحد بیٹھا ہے، خدا کو نہیں مانتا. آپ اس کو کہتے ہو العالم حادثون، یہ عالم حادث ہوا ہے. وہ کہے گا دلیل، کیا کہے گا؟ دلیل. تو آپ کہو گے العالم متغیر، عالم تغیر میں، وکل متغیر حادثون، ہر جو چیز متغیر ہے، تغیر پذیر ہے، وہ کیا ہے؟ حادث ہے. العالم حادثون، پس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عالم حادث ہے. یہ کیا ہے؟ یہ استدلال کیا آپ نے. یہ کیا کر دیا؟ استدلال کیا. اس کا طریقہ کون سکھائے گا آپ کو؟ منطق سکھائے گا، استدلال کیسے استدلال کرنا. لیکن اس استدلال کے لیے ضروری ہے کہ آپ استدلال میں جو قضایا ہے اس کے موضوع معمول کو صحیح تصور کریں، عالم کو صحیح تصور کریں، آپ متغیر کو صحیح تصور کریں. اس تصور کرنے کے لیے کس کے محتاج ہے؟ تعریف کے. کیونکہ اگر صحیح تعریف معلوم نہیں ہوگی تو صحیح تصور نہیں ہوگا. یہ تعریف کرنا کون سکھائے گا؟ یہ بھی منطق سکھائے گا، تاکہ منطق کے ذریعے سے آپ صحیح تعریف کریں. صحیح تعریف کہیں گے تو صحیح قضیہ بنائیں گے، صحیح قضیہ بنائیں گے تو صحیح استدلال کر سکیں گے، صحیح استدلال کر سکیں گے تو کام منطق حامی نے دیے، کار منطق حامی نے. اچھا، اب یہ سامنے والے کو آپ نے کہہ دیا العالم متغیر، کل متغیر حادثون، العالم حادثون. وہ کہے گا یہ کس نے کہا کل متغیر حادثون؟ یہ بھی تو قضیہ کیا ہے؟ نظری ہے. کل متغیر حادثون کس نے کہہ دیا آپ سے؟ پھر اس کے لیے آپ استدلال لائیں گے. وہاں تک استدلال لائیں گے جب تک آپ کے دونوں قضایا صغریٰ کبریٰ کیا نہ ہو جائے؟ بدیہی نہ ہو جائے. بدیہی نہ ہو جائے. جب بدیہی ہو جائیں گے وہ کہے گا اس کے، آپ کہیں گے نہ دیگے، اگر بدیہی کا بھی استدلال لاؤں گا تو بحث کیا ہو جائے گی؟ تسلسل ہو رہے، پھر تو تا قیامت استدلال ہی کرتے رہو، آپ استدلال ہی کرتے رہو. تو استدلال اس وقت تک کریں گے جب تک ایک چیز مقتضی استدلال ہو، جب تک اس چیز میں استدلال کی گنجائش ہو. لیکن جب ایک چیز استدلال کی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ چیز واضح اور روشن ہے، جس کو بدیہات ستہ میں استدلال کی گنجائش نہیں ہے. جیسے میں کہوں ابھی رات ہے،
تو اس میں کیا استدلال کروں میں آپ کو؟ رات ہے، یہ واضح نہیں یہ بھی رات ہے، آپ کہیں نہیں استدلال کروں، نہیں یہ بدیہی ہے، مشاہدات میں سے رات ہے۔ ابھی ہر چیز کا استدلال نہیں کیا جاتا، ہر چیز کا استدلال کیا جائے تو دنیا میں کبھی بھی علم نہیں ہوگا، کیونکہ تا قیامت آپ بیٹھے ہیں، جب تک زندہ تب تک استدلال کرتے رہیں۔ واضح؟ تو منطق آپ کو اصل میں استدلال کرنا سکھاتا ہے۔ یہ جو سب کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ مطلب منطق پڑھ کے نا لوگ تو غلط غلط چیزوں کا استدلال کرتے ہیں، مطلب کچھ فلاسفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط چیز کو بھی ثابت کرنا چاہا تو اس کو بھی منطق کے ذریعے کر لیا، تو وہ مطلب کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو کس نے کہا کہ اس نے غلط چیز کے ذریعے سے کہا، اس کی بھی پکڑائی منطقی نے کی ہے۔ دیکھیں جب انسان کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتا ہے نا، منطق ایک ٹول ہے، آلات قانونیت تقسم مراتها، جس کی مراد آپ کو بچائی کس سے؟ فقر میں غلط استدلال کرنے سے آپ کو بچائی۔ تو انسان کے پاس جب بھی ہتھیار آ جاتا ہے، جب بھی ایک آلہ آ جاتا ہے تو عین ممکن ہے وہ اس سے غلط استفادہ کرے، لیکن اس نے غلط استفادہ کیا، یہ بھی کس نے بتایا؟ ایک منطق نہیں بتایا۔ تو وہ جو منطق پڑھ کے غلط استدلال کرے گا تو اس کو بھی جو پکڑے گا نا، وہ بھی کون پکڑے گا؟ منطق۔ جی اسے تو شبہ کہیں گے، اس نے شبہ وارد اسے شبہ وارد کیا، لیکن چونکہ اس کے پاس ہتھیار تھا، جیسے وہ حافظ کہتے ہیں کہ اگر چور چراغ لے کر آتا ہے تو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، علم چراغ کی مان۔ مثلا چور رات کو گھر پہ آیا، چوری کر کے لے گیا، اب گھر جا کے اس نے کھولا، اس میں پلاسٹک بھی ہے، تانبا بھی آ گیا، پیتل بھی آ گیا، سب آ گیا، اس رات کو جو نظر آیا اس نے لے لیا۔ لیکن اگر وہ چراغ لے کر آتا ہے تو وہ کون سی چیزیں لے جائے گا؟ قیمتی چیزیں۔ کہتے ہیں علم چراغ کی مانند ہے، اگر چور کے پاس آ جائے گا زیادہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو منطق بھی اسی طرح ہے، یہ ایک جو بھی جتنے بھی علوم ہیں نا، مثلا جتنے بھی علوم عالی ہیں وہ سب ایسے ہی ہے، حتیٰ علوم استقلالی میں بھی ایسے ہی کہ انسان چونکہ اس کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے تو وہ اس کو غلط راستے پر صرف کرنے دوسروں کی نسبت زیادہ اچھی، اسی لیے جتنے بھی شبہات ہیں وہ زیادہ تر خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں وہ کون تھا؟ اسحاق کندی، وہ فلسفی تھا، اس نے غلط شبہ ایجاد کیا امام، لیکن جو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی لیے جو فلسفہ پڑھنے کی بہت زیادہ علماء تاکید کرتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اشکال کر رہے ہیں وہ بھی فلسفی کر رہے ہیں، مسئلہ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ یورپ کے کون کر رہے ہیں؟ فلسفی حضرات۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے آپ ان کے اعتراضات کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیوں نہیں دے پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے استدلال کیا ہے وہ اسی علم کا ماہر اس کو پکڑے گا۔ جیسے جادو کو توڑ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جو جادوگر ہوگا وہ بتائے گا کہ اس میں جادو کیا ہوا ہے۔ اسی لیے شیخ بہائی کیا تھے؟ اپنے زمانے کے جادوگر تھے۔ شیخ بہائی نے جادو سیکھا تھا، ان کے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری تھا ان کے لیے، کہ اس زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا، اور شیخ بہائی نے اس کے ذریعے سے بہت سے مسائل حل کیے ہیں، بہت سے کچھ کالا جادو ہے دیگے۔ حتیٰ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ جادوگر تھا اپنے زمانے کا بہت بڑا، اسے کہتے تھے معجزہ دیکھو، معجزہ دکھاتا تھا وہ، اصل جادو ہوتا تھا نا بھائی۔ حضرت موسیٰ کے پاس تو عصا تھا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ رینگتے ہوئے سانپ نہیں ہے، رسیاں ہیں، لیکن آج اگر کوئی رسیوں کو سانپ بنا دیں تو کون عصا لائے گا؟ اگر حضرت موسیٰ کا عصا نہ ہوتا تو لوگ تو اس کو سانپ ہی سمجھ رہے تھے نا، وہ تو عصا نے اس کو فیصلہ کیا، یعنی حضرت موسیٰ کے معجزے نے۔ تو آج اگر مثلا ایک جادوگر تھا شیخ بہائی کے دور میں، وہ ہو گیا تھا، اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا، لوگ اسے کہتے تھے مثلا یہ کر کے دکھا تو وہ کر دیتا تھا فوراً، لوگ کہتے تھے ہاں نبی سے معجزہ مانگو، ہم نے معجزہ مانگا، معجزہ دے دیتا۔ تو شیخ بھائی نے کہا کہ میں بھی تیری بات مانوں گا اگر تو اس مینارے پہ چڑھ کے، اصفہان کا کوئی مینارہ تھا، اس پہ چڑھ کے فلاں جگہ تک میرے ساتھ چلے گا تو میں بھی تیری بات مانوں گا۔ اس نے کہا جب شیخ بھائی میری بات مانے گا تو سب پورا علاقہ مجھے نبی مانے گا۔ تو مینارے پہ گئے تو شیخ بھائی نے اپنے جادو کے ذریعے سے وہاں پر ایک پانی، یعنی اس کو ایسا لگے کہ یہ پانی اور کشتی ہے، اس کو کہا کشتی میں بیٹھو، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کشتی میں بیٹھا وہ نیچے گرا، کیونکہ جادو تھا، تو وہ بدبخت مر گیا۔ اس شیخ بھائی کے زمانے میں جادو بہت عام تھا، حتیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ بھائی، اب بہرحال واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ پیشاب کر رہے تھے نا، جیسے وہ ہوتا تھا، تو دیکھ رہے ختم ہی نہیں ہو رہی،
5 منٹ ہو گئی, 10 منٹ ہو گئی, 15 منٹ ہو گئی, ختم ہی نہیں ہو رہی. تو سمجھ گیا کسی نے کوئی جادو کیا. تو دیکھا تو ایک خاتون دور کھڑکی میں جھانک رہی تھی, تو انہوں نے بھی فوراً یہاں سے جادو کر دیا خاتون پر. تو خاتون کے سینگ نکل آئے. اب اس نے شیخ بھائی کو دیکھا تو کھڑکی سے اپنا اثر نکالنا کہا تو سینگ ٹکراتے تھے چھت سے, کھڑکی سے. تو اس نے شیخ سے کہا کہ بھائی یہ میرے سینگ ختم کرو. کہا پہلے میں پیشاب تو ختم کر. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقی واقعہ. تو پھر اس نے ختم کیا, پھر انہوں نے اس کے سینگ ختم کیے. تو جادو میں جس کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے نا, وہ واقعاً سینگ سمجھ رہا ہے. یعنی وہ بہرحال بحث ہماری, ایک شخص جو جہل مرکب کا شکار ہونا, لیکن اگر کیمرے میں کیسے ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ وہ تو آنکھوں پہ اس نے دھوکہ دیا ہوا ہے نا. آج کل کے جادوگر ہیں, وہ ایک ڈینورڈ آج مجھے سید دکھا رہا تھا, وہ ہر چیز کو ایسے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ مطلب ایک اس نے پورا لیا بول اس کا مرچوں کا, کالیوں, ساری مکھیاں بنا کے ڈال دی. بہرحال اب نہیں پتا وہ مکھی ہوگی کیا پتا, لیکن ایک تھی جادو, بہرحال ہماری بحث منطق پہ جادو پہ نہیں ہے. وہ آئی مانگنے والی تھی, اس نے نا ایسے ہاتھ پہ گندم کے دانے تھے, اس کو سوا اس کی طرح بنا دیا نا, جیسے کہ وہ راکھ ہوتی ہے, راکھ کی طرح بنا دیا. میری تائی تھی, اس کو ڈر گئی, جادو کر دی. اس نے کہا میں تمہارے سارے دانے جلا دینے, ایسے 2-3 بالٹیاں بھر کے دانوں کی دے. یہ جو بہرحال تو پتہ نہیں ہم کیوں جادوگری پہ چلے گئے, اچھے خاصے منطق پڑھ رہے تھے. قسمت الشیء تجزئتہ, تجزیہ کون سے سیکھا ہے صاحب؟ تفعیل, باب تفعیل کا مصدر. تجزئتہ و تفریقہ الی امور متباینۃ. قسمت الشیء کا مطلب ایک شے کو جز کر دینا, تفریق کر دینا, توڑ دینا. امور متباین, امور متباین سے مراد وہ قسم میں جو آپس میں تباین کی نسبت رکھتی ہے, یعنی قسیم میں تباین ہوتا ہے. وہی من المعانی البدیہۃ الغنیۃ عن التعریف, اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے. تو آغا صاحب آپ نے کیوں کہا تجزیہ, یہ لفظ کیوں کہا؟ کہ یہ تعریف لفظی ہے, جیسے انسان کی تعریف آپ کہیں بشر ایسا ہے. وما ذکرنا واو دفع دخل, کہ اگر جب تعریف کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے کیوں ذکر کی تعریف؟ تجزیہ و تفریق, کہہ رہے ہیں وما ذکرنا ہوں, جو ہم نے ذکر کیا یہ تعریف نہیں تھی. فإنما هو تعریف لفظی ليس الا, وہ تعریف لفظی کی حیثیت رکھتا ہے, وہ ایک ڈکشنری معنی کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈالتے ہیں انسان, وہ لکھا آتا ہے ہیومن بینگ, یہ ویسے ہی کیا ہم نے, اس کا لفظی معنی بتایا اور کچھ شرح اسمی نہیں کی. تعریف ماہیت کو بتاتی ہے, ماہیت ہم نے بیان نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ بدی ہے. تو ضرورت نہیں, بدی ہے تو نہیں, بدی کی اگر آپ تعریف کرنے بیٹھ جائیں تو پھر قیامت تک تعریف کرتے رہیں. تعریف اس وقت تک سامنے والا مانگ سکتا ہے جب تک آپ نظری پر ہیں, تصورات پر ہیں, تصورات نظری. جب تصورات بدی پہ چلیں گے تو اب تعریف کی ضرورت نہیں رہتی. وَيُسَمَّ الشَّيْءُ مَقْسَمًا, جس شے کو تقسیم کر رہے ہیں اس کو مقسم کہیں گے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأُمُورِ الَّتِي انْقَسَمَ إِلَيْهَا يُسَمَّى قِسْمًا تَارَةً, اور جو ایک جو اس کی تقسیم کرتے رہیں گے اس کو قسم کہیں گے, مقسم کے لحاظ سے قسم کہیں گے, آپس میں قسیم کہیں گے. وَبِالْقِيَاسِ إِلَى نَفْسِ الْمَقْسَمِ, یعنی قسم کہیں گے کس لحاظ سے؟ بالقیاس الی نفس المقسم. وقسیما اخری, اور کبھی کبھار اس کو قسیم کہیں گے کب؟ بالقیاس الی غیر من الاقسام, جب خود اقسام کو آپس میں دیکھیں گے تو قسیم ہے, اور مقسم سے جب دیکھیں گے تو اس کی قسمت ہے, قسم ہے, اور وہ اقسام اس کی. واضح نہیں آگے. فَإِذَا قَسَمْنَا الْعِلْمَ إِلَى تَصَوُّرٍ وَتَصْدِيقٍ, مثلاً فرض کر جب ہم علم کو تقسیم کرتے ہیں تصور تصدیق میں, تو مقسم کیا ہو گیا اس میں؟ علم ہو گیا. تصور تصدیق میں کیا نسبت ہے؟ قسیم کی. تصور کی نسبت علم سے کیا ہے؟ قسم ہے. احسن, ماشاءاللہ, ناخوندی مشتے شدی شما. فالعلم مقسم, علم کے آگا سب مقسم ہے. خود آگا مظفر بتا رہے ہیں, آگا مظفر کو نہیں پتا تھا, اتنے لائق طالب علم ہوں گے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ سمجھے ہماری طرح نالائق ہوں گے, وہ بتا رہے ہیں آگا صاحب, ان کو نہیں پتا تھا, آگا موجود ہیں. وتصور, تصور کیا آگا صاحب, قسم من العلم و قسیم للتصدیق, وہکذا تصدیق قسم و قسیم. فائدت ہوا میں آگے مظفر نے پوری داستان لکھ دی, داستان راستان لکھ دی. اب شروع سے پڑھو آخری صفحے تک,
بس پڑھتے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے. تأسست حیات الانسان كلها على القسمہ، کہہ رہے ہیں پوری حیات انسان کی بنیاد کس پر ہے؟ تقسیم پر ہے. وهي من الامور الفطریۃ التي نشأت معه على الارض، یہ زمین کے ساتھ ہی وجود میں آ گئی تھی، یہ امور فطریہ میں سے. فإن أول شيء يصنعه تقسیم الاشیاء الى سماویۃ والارضیۃ، پہلا کام جو کیا گیا وہ یہ اشیاء کو تقسیم کر دیا گیا زمین اور آسمان میں. والموجودات الارضیۃ الى حیوانات واشجار وانہار واحجار وجبال ورمال وغیرہ، پھر زمینی موجودات کو تقسیم کر دیا گیا حیوانات میں، شجر میں، نہروں میں، پتھروں میں، پہاڑوں میں، رملوں میں، کنکروں میں اور غیرہ. وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى عن معنى ونوعا عن نوع، یہاں تک کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم حتى تحصل له مجموعة من المعانی والمفاہیم، یہاں تک کہ آپ کے پاس اتنا سارے مجموعہ پہ، ورنہ تو آپ صرف کہتے ہیں دنیا، دنیا میں سب آ گیا، پوری دنیا آ گئی. پھر آپ نے کہتے نہیں ارض اور زمین و آسمان، اب تقسیم ہو گئی، زمین و دو چیز ہو گئی. پھر زمین میں کہا پہاڑ، یہ پھر پہاڑوں کو تقسیم کیا، کوئی بڑے پہاڑ اس کا الگ نام کیا، چھوٹے پہاڑ اس کا الگ نام کیا، برفیلے پہاڑ اس کا الگ نام کیا، ریت کے پہاڑ ہے، سلسلے پہاڑ پورے اقسام ہیں. تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، اتنی تقسیم آتی گئی، اتنے علوم وجود میں آتے. ورنہ آپ صرف کہتے پہاڑ. اسی لیے ڈاکٹر شریعتی کا ایک جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں 4 سے 5 سوال آتے ہیں. یہ آسمان نیلا کیوں ہے؟ اس پہ ستارے کیوں ہیں؟ ستاروں کی ترتیب یوں کیوں ہے؟ اور یہ یوں کیوں ہے؟ بس. لیکن جب ماہر فلکیات آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں 1000 سوال آتے ہیں. اس کے ذہن میں 1000 سوال آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی تقسیمات بہت ہوئی ہوئی ہے. لیکن میرے جیسے ابھی ایک عام شخص ہے، وہ کہے گا عربی ادبیات، بس یوں کہہ کے ادھر جائے گا، عربی گرامر. لیکن وہ جو طالب علم ہوگا اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کتنی تقسیم ہے اس کے اندر، کتنی مصیبت ہے اس کے اندر. واضح نہیں آگا سر. وما زال دائمی معنی میں آتا ہے. وما زال البشر علی ذلک، اور اسی طرح بشر، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے تقسیم پر، اسی طرح بشر تقسیم کرتا رہے گا. حتی استطاع ان یضع لکل واحد من المعانی التي توصل الیہ فی التقسیم لفظا من الالفاظ، یہاں تک کہ جتنی بھی اس نے تقسیم کی ہے ان سب کے لیے ایک ایک معنی کو وضع کر دیں، اس معنی کے مقابلے میں ایک ایک لفظ کو وضع کرتے ہیں کہ وہ اس پہاڑوں کے سلسلے کو فلاں نام، اس پہاڑ کے فلاں نام. خود پتھروں کی کتنی تقسیم ہے آگا صاحب. ابھی ہم سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے پتھر، لیکن اگر ایک جو ہے جو عقیق کی پہچان رکھتا ہے، مختلف پتھروں کی پہچان رکھتا ہے، اس کے پاس جائیں وہ 1000 تقسیم بتا دے گا. مثلا خود میں دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے سوال پوچھا ایک دکاندار سے کہ فیروزہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 5 لاکھ سے 5 ارب روپے تک کا فیروزہ ہے، یعنی پاکستانی 5000 روپے سے لے کر 5 ارب تک کا فیروزہ ہے. تو یہ 5 ارب اور 5000 کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ تقسیمات مختلف ہوئی ہوئی. مثلا جس کا رنگ ایسا ہے، جس کے درمیان مثلا کوئی دراڑ نہیں آئی، کوئی بال نہیں آیا. ورنہ ہم سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے فیروز ہے، ہم کہیں گے فیروز ہے. اس طرح سونے کی تقسیم ہے، سونا 22 گریڈ کا ہے، 24 گریڈ کا ہے، 18 گریڈ. یعنی انسان جو بھی آگے بڑھا ہے نا، وہ تقسیمات کے ذریعے سے آگے بڑھا. ہمارے یہاں ذاکر پتھر کی تقسیم کرتے ہیں مثلاً اس اعتبار سے جی، وہ پاؤں میں، وہ کہاں پر ہے؟ ہاں روڈ پہ یا ٹوائلٹ میں مثال کے طور پہ. اب چونکہ ذاکروں کی تقسیم ہے، کہاں سے پیسے زیادہ ملیں گے، کہاں سے کم ملیں گے. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع ان يضع لكل، یہ ہو گیا صاحب. ولولا القسمت، اگر تقسیم نہ ہوتی، لما تکثرت عنده المعانی ولا الالفاظ، تو الفاظ ایک ہی لفظ ہوتا، کائنات، دنیا، بس. یہ تقسیم ہی نہیں ہوتی. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقیق تلك الانواع، علوم و فنون نے مدد لی، ان دقتوں سے مدد لی. وتمیزها تمیزا ذاتیا ولا يزال العلم عند الانسان يكشف له كثيرا من الخطا في تقسیماته وتنویعاته فيعدلها ويكشف له انواعا. ترجمہ کرتے جاؤں یا پڑھتے جاؤں، کیا کروں؟
اب یہ آغا مظفر ساری کہانی بتا رہے ہیں. وہی یکشف لہ انواع لم یکن قد عرف فی الموجودات طبیعہ, انسان نے کشفی انواع کو اب الامور التي يختارها منها ويؤلفها ومسائل العلوم والفنون, یہ سب. وسیاتی کیف نستعین بالقسمت علی تحصیل الحدود والرسوم وقصبها, ہم ان قریب بتائیں گے کہ تقسیم کے ذریعے سے کیسے مدد لیں گے کہ آپ تقسیم کے ذریعے سے تعریف کریں. ایک چیز کی تعریف کس سے کریں؟ تقسیم کے ذریعے سے کریں. مثال کے طور پہ کلمے کی تقسیم کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کلمے کی تقسیم کرتے ہیں کہ کلمہ یا اپنے معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اپنے معنی پر دلالت کرے گا تو زمان سے ملا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تقسیم کی, اس تقسیم کے ذریعے سے آپ نے تعریف کر دی اسم فعل اور حرف کی, یعنی تقسیم کی, اور تقسیم کے ضمن میں آپ نے در حقیقت تعریف بیان کر دی کہ تقسیم کے ذریعے سے آپ کیسے تعریف بیان کر دیتے ہیں. یہ عنقریب آئے گا, بتائیں گے. اور ہماری اصل بحث یہی ہے تقسیم کی, کہ تقسیم کے ذریعے سے تعریف بیان کرنا. بل كل حد انما هو مؤسس من اول الامر الى القسمه وهذا اهم فوائد القسم, ایک تقسیم کا اہم فائدہ. وتنفع القسمه في تدوين العلوم والفنون, علوم و فنون کی تدوین میں قسمت نفع دیتی ہے. لتجعلها ابوابا وفصولا ومسائل متميزه, تاکہ آپ تمیز کر سکیں, جدا کر سکیں, باب کر سکیں, نو کر سکیں. مثال کے طور پہ یہ جو علم طب نے تقسیم کی ہے, ہارٹ کا ڈاکٹر, دماغ کا ڈاکٹر, کان کا ڈاکٹر, یہ سارے انسان کے اعضاء تقسیم کی تو الگ الگ, اس سے حتیٰ خود دماغ کے ڈاکٹروں میں بھی مزید 10 ڈاکٹر ہے. مثلا دماغ میں فلاں نقصان ہو جائے تو فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آنکھوں میں اگر موتی آ جائے تو فلاں ڈاکٹر آنکھ, یعنی جتنے بھی علوم و فنون اصل میں آئے نا وہ تقسیم کی وجہ سے ہے. تقسیم ہوا تو پھر کہا اچھا یہ جو تقسیم ہوئی اس کا ماہر کون ہے, ورنہ تو ایک ڈاکٹر تھا, پہلے ایک ڈاکٹر تھا, وہ سارے کام دیکھتا تھا, وہ بہتر تھا ہمارے لیے, ہمارے لیے وہ بہتر تھا. دیہاتوں میں ابھی بھی وہی ایک ڈاکٹر ہے. وہ دیہاتوں میں وہ ایک بھی نہیں ہے, وہ دیہاتوں میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, ہاں وہ کمپاؤنڈر ہوتا ہے, اس کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دیہات میں, وہ مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا, کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے ڈاکٹر بنا بیٹھا, پتہ نہیں ایک لفظ استعمال کرتے, بہرحال آپ لوگوں کو بھی یاد نہیں ہے, بتانا نہیں چاہتے. ليستطيع الباعث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها بل العلم لا يكون علما ذا ابواب ومسائل واحکام الا بالقسم. اصلا علم نہیں ہوگا جب تک تقسیم. فمدون علم نحو مثلا لابد ان يقسم الكلمة اولا, پہلے کلمے کی تقسیم کریں جو علم نحو کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ثم يقسم الاسم مثلا الى نکرة ومعرفة والمعرفة الى اقسامها ويقسم الفعل الى ماض ومضارع وامر. یہ سارے کام کرے گا علم نحو کا بانی, تدوین کرنے والا معذرت. وكذلك الحرف واقسام كل واحد منها ويذكر لکل قسم حکمہ المختص ببحال, یا ویذکر وہ علم, وہ جو شخص جو تدوین کر رہا ہے ہر کسی کا حکم بتائے گا, فعل کا حکم بتائے گا, امر کا حکم بتائے گا, یہ سارے کام کرے. واضح ہو رہی نا بات؟ وہکذا فی جمیع العلوم. مجھے یہ نا یہ تنگ آ جاتا ہوں, اس طرح کی بڑی بڑی عبارت ہوتی ہے نا جس میں کہانیاں ہوتی ہیں. والتاجر ایضا یلتجئ الی القسمت, جو تاجر ہے وہ بھی قسمت کی طرف پناہ لیتا ہے. مثلا اپنا رجسٹر بناتا ہے, یہاں میرا کریڈٹ ہے, یہاں میرا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, یہاں ادھاری پر مال گیا. اگر وہ نہ بنائے, جو آ رہے پیسے ڈال رہے کیا کہتے ہیں گولک میں ڈال رہے, جو آ رہے جا رہے, اگر تقسیم نہیں کرے گا آخری کے مہینے میں نہیں پتہ چلے گا اس کو کہ اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. تاجر بھی یلتجئ پناہ لیتا ہے قسمت کی طرف. قسمیں فی تسجیل دفتر ہی و تصنیف اموال, تسجیل اپنے دفتر میں لکھتا ہے, اموال کی صنف بندی کر کے رکھتا ہے. کہتے ہیں آٹا چاہیے آپ کو فلاں لائن میں چلے جاؤ, میک اپ چاہیے سپر اسٹور میں جائیں, اس کو کوئی بھائی میک اپ چاہیے, کہا وہ پیچھے ہم نے میک اپ رکھے ہوئے. بیکری کے آئٹم چاہیے, سیدھے ہاتھ پہ چلے جاؤ. ایسا نہیں انڈے کے ساتھ اس نے لپسٹک رکھی, لپسٹک نہ, ایسا نہیں کرتا وہ, بلکہ سب کے اس نے کیا کیے ہوتے ہیں, تقسیم شعبے بنائے ہوتے ہیں. بھائی آپ کو کپڑے چاہیے فلاں, لائبریری میں بھی یہ آگے ماشاءاللہ لائبریری کی مثال آگے مظفر نے خام خواہ ان کو آگے لائبریری کی مثال دیں گے. آگے مظفر دیکھیے شما نوشتی دیکھیے نیاز نیز کہاں گئے. لیا سلا علیہ استخراج و حسابات, تاکہ آسان ہو حسابات کرنا. وہ معرفت ربح و خسارت, پتہ کتنا پروفٹ ہو کتنا ہو. وہ کذالک بانی البیت,
گھر جو تعمیر کرنا چاہتا ہے، وہ مرکب الادوات الدقیقۃ یستعین ولا اتقان عمل بالقسمت، وہ بھی گھر کی تقسیم، بھائی مجھے ریت کتنی چاہیے، بجری کتنی چاہیے، سیمنٹ کتنا، یہ سب اس کی تقسیم. والناس من القدیم قسم الزمن الى قرون وسنین واشہر وایام وساعات ودقائق، شروع سے لوگوں نے تقسیم کیے زمانے کو سال میں، پھر مہینوں میں، پھر ہفتوں میں، پھر دنوں میں، پھر گھنٹوں میں، پھر منٹوں میں، پھر سیکنڈوں میں، تاکہ تقسیم ہو تو پتہ چلے، ورنہ تو ریس لگے گی، پتہ کیسے چلے گا. اس نے آج دنیا میں ایک ایک سیکنڈ میں ریکارڈ ٹوٹتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب، ایک ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے کا حساب و کتاب ہے. لینتفعوا باوقاتہم، تاکہ اپنی اوقات سے فائدہ اٹھائیں، ویعرفوا اعمارہم، اپنی عمر کو یاد رکھیں، وتاریخہم، اپنی تاریخ کو پتہ چلے. وصاحب المکتبۃ، لائبریرین جو ہے، صاحب المکتبہ جو لائبریری چلاتا ہے، تنفعہ قسمتها، قسمت اسے بھی نفع پہنچاتی ہے، حسب العلوم او المؤلفین، یا تو علوم کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے، بھائی فزکس کی کتاب اس جگہ ملے گی، تاریخ کی کتابیں اس جگہ ملے گی، فقہ کی، یا مؤلفین کے حساب سے تقسیم کرتا ہے. مثلا شیخ باہی کی کتاب اس جگہ ملے گی، آخوند خراسانی کی جگہ ملے گی، شہید مطہری کی اس جگہ ملے گی، یا تو مؤلفین کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے یا علم کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے. لیدخل، تاکہ داخل کرے، ای کتاب جدید یاتی فی بابی، کوئی نئی کتاب آئے گی تو اس کو پتہ ہے مجھے کس جگہ پہ رکھنی ہے. ایسا نہیں کہ ایک کتاب اٹھائے تاریخ کی، دوسری کیمسٹری کی، تیسری فلاں کی، بایولوجی، ایسا نہیں ہوتا. وَلِيَسْتَخْرِجَ بِسَهُولَةِ أَيِّ كِتَابٍ يَشَاءُ، جو کتاب چاہیے اس کو وہ آسانی سے مل جائے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے ریک کس کتاب کا ہے. نہ کہ طالب علموں کی طرح طالب علم کے گھر جائیں، کوئی کتاب کا پتہ ہی نہیں، ہر کتاب ایسی لگی ہوئی ہے، لمحہ کے ساتھ اس نے صرف رکھی ہوئی ہے، صرف کے ساتھ اس نے منطق پتہ ہی نہیں کوئی، کیونکہ بیچارے کے پاس ایک ہی رہ گئے، تقسیم کیسے کرے گا. وَبِوَاسِطَةِ الْقِسْمَةِ اسْتِعَانَةً، ایک تو ہمارے یہ مسئلہ، دوسرا ہمارے کرائے کا مسئلہ ہے. کرایہ کا گھر ہے، اگلے سال تقسیم، پھر ساری کتابیں لے جاؤ، پھر ساری لگاؤ، اتنا تنگ آتا ہے، آخری میں ہم کہتے ہیں ایسے ہی ڈال دو. وَبِوَاسِطَةِ الْقِسْمَةِ اسْتِعَانَ عُلَمَاءُ التَّرْبِيَّةِ عَلَى تَوْجِيهِ طُلَّابِ الْعُلُومِ فَقَسَمُوا الْمَدَارِسَ إِلَى ابْتِدَائِيَّةٍ وَثَانَوِيَّةٍ وَعَالِيَةٍ. علماء علوم نے بھی اس طرح تقسیم کی کہ بچے کو 5ویں جماعت تک کا بچہ ابتدائی ہے، 10ویں جماعت تک کا بچہ ہے، پھر علوم عالیہ، اس طرح تقسیم کی انہوں نے. ورنہ تو جو بھی بچہ مدرسے میں آئے گا داخلہ نے کوئی بھی کلاس میں بٹھا دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقسیم کی ہے. اگر اس حد تک پڑھا لکھا ہے تو 5ویں میں جائے گا، آپ کا بچہ 8ویں میں جائے گا، آپ کا بچہ 1 میں جائے گا، یہ تقسیم کی ہوئی ہے. ثم کل مدرسۃ الا صفوف، پھر صف بندی کی ہوئی کلاس وائز. لیدعوا لكل صف ومدرسۃ منہاجا يناسبه من التعلیم، تاکہ ہر صف کے لیے ایک نہج، ایک راستہ، کہ بھئی یہ فلاں، یہ 8ویں کلاس میں، یہ سارے. وهكذا تدخل القسمۃ في كل شأن من شؤون حياتنا العلمیۃ والاعتیادیۃ، قسمت ہر اس میں داخل ہے، ہر علمی اور عادی امور میں داخل ہے. ولا یستغنی عنہ انسان، انسان سے بے نیاز نہیں ہے. ومہمتنا منها هنا ان نعرف كيف نستعين بعلى تحصيل الحدود والرسوم، ہمارے لیے فائدہ مند ابھی یہ کہ قسمت کے ذریعے سے کیسے ہم تعریف کر سکیں، حد یا رسم کو بیان کر سکیں، یہ ہمارے لیے مہم ہے منطق کی ان کے لیے. ورنہ انسان تو تقسیم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، ہم یہ سارے فائدے کی بات نہیں کرتے. اصول القسمت، قسمت کے اصول کیا؟ پہلا لابد من ثمرۃ، جو ثمرہ دے، الٹی سیدھی تقسیم نہ کریں. لا تحسن القسمت الا اذا كان للتقسیم ثمرۃ نافعۃ فی غرض المقسم، تقسیم کرنے والے کی جہت سے اس کا فائدہ پہنچے. ہاں اگر ایک درزی تقسیم کرے گا طالب علموں کی تو کپڑوں کے ذریعے سے تقسیم کرے گا، کیونکہ اس کو سینے کپڑے، مثلا اس کو پتہ ہے یہ بچہ ہمیشہ سفید رنگ کا کپڑا پہنتا ہے، یہ بچہ مثلا کالے رنگ کا کپڑا پہنتا ہے، تو اس کو درزی ہے تو اس کے لیے تقسیم صحیح ہے. ہاں اگر مجتہد شہریہ دینا ہے اس کے نزدیک بھی تقسیم صحیح ہے. سفید امامہ پہنتا ہے تو اس کو غیر سادات کا شہریہ دینا ہے، یہ کالا امامہ پہنتا ہے تو کو سادات کا شہریہ دینا ہے. لیکن بالآخر ایک فائدہ ہے تو صحیح ہے تقسیم. ورنہ ویسے ہی آپ تقسیم کرنا چاہیں طالب علم کی تو کپڑوں کے لحاظ سے کوئی تقسیم نہیں بنتی، واضح. لیکن اگر فائدہ آ جائے تو بنتی. جیسے 2 فائدے، ایک مدرسہ ہے، 1-2 مدرسے پاکستان میں جو طالب علم کے کپڑے خود سیتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا ایک طالب علم ہے وہ سفید رنگ کا کپڑا پہنتا ہے ہمیشہ، تو اب درزی کو پتہ ہونا چاہیے. بہرحال بأن باب مفسر ہے بأن تختلف الاقسام فی الممیزات والاحکام المقصودۃ فی موضع القسمت، احکام مختلف ہیں جو آپ تقسیم کرتے ہیں. تو ہر مثلا طالب علم کی تقسیم کرتے ہیں کہ ایک طالب علم مقدمات کا ہے، ایک سطوح عالیہ کا ہے، ایک بحوث کا ہے،
تو اس کے اعتبار سے حکم بھی مختلف ہوگا، جو مقدمات کا ہوگا اس کا حکم اور ہوگا. اس وجہ سے یہ تقسیم ثمرہ دے گی. فَإِذَا قَسَّمَ النَّحْوِيُّ اگر نحوی تقسیم کرتا ہے الفعل کس کی طرف الی اقسام ثلاثه تو تینوں صحیح ہے تقسیم. فَلِأَنَّ لِكُلِّ قِسْمٍ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ اسم کا اور حکم ہے، فعل کا اور حکم ہے، حرف کا اور حکم ہے، تو یہ تقسیم صحیح ہے. اما اذا اراد ان يقسم الفعل الماضی الى مضموم العین ومفتوحہ ومقصورہ، لیکن اگر نحوی تقسیم کرے ماضی کی کہ ماضی کا عین الفعل یا مضموم ہوتا ہے یا مفتوح ہوتا ہے یا مقصور ہوتا ہے، تو یہ نحوی کی جیسے تقسیم غلط ہے، لیکن صرفی کی جیسے تقسیم صحیح ہے. کیونکہ صرفی کا کام کل ساختار فعل پر ہوتا ہے، نحوی کا کام فقط آخری حرف پر ہوتا ہے. اسی لیے صرف کے نزدیک حرف علہ وہ ہے کہ فا عین اللام میں جس کا کہیں بھی آ جائے وہ معطل ہے. صرف کے نزدیک فا عین اللام کی جگہ پر اگر حرف علہ آ جائے تو صرفیون کے نزدیک معطل ہے، لیکن نحویون کے نزدیک معطل کون سا ہے؟ آخر میں ہو، کیونکہ اس کا تعلق کس سے؟ آخر میں. تو نحوی کبھی بھی تقسیم نہیں کرے گا کہ عین الفعل مضموم ہے یا مقصور ہے، اس کو کیا کرا سے فاعلا و فاعلا و فاعلا، اس کو کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن صرف کو اس سے فرق پڑتا ہے. پتہ نہیں بات ہو رہی ہے جی. کہاں گئی بات؟ عبارت کہاں گئی؟ فیکون التقسیم. ایک بندہ بٹھایا اگر صاحب مجھے عبارت گم ہو جاتی. اما اذا اراد ان يقسم النحوی، یقسم کا فاعل نحوی. اما اذا اراد ان يقسم النحوی الفعل الماضی الى مضمون العین ومفتوحہ ومقصورہ، اذا کے لیے جواب آ رہا ہے فلا يحسن منه ذلك، یہ نحوی سے اچھا نہیں ہے، تقسیم صحیح نہیں ہے اس کے لیے. کیوں؟ لأن الاقسام كلها لها حکم واحد في علم النحو، اس علم نحو میں اس کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. والبناء، یہ سب کے سب سارے فعل ماضی کے مبنی ہیں. فیکون تقسیم عبثا ولغوا، کہ تقسیم نحوین کے اعتبار سے بیکار ہے. بخلاف مدون علم صرف، علم صرف کے مدون کے برخلاف. فإنه يسع له مثل هذا التقسیم، اس کے لیے صحیح ہے. کیوں؟ لانتفاع به، اس تقسیم کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے. کس چیز میں؟ فی غرض، غرض کے امین بتاتا ہے، من تصریف الکلمہ. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلیۃ والطبعیۃ فی الباب الاول الى لفظیۃ وغیر لفظیۃ. ہم نے جو تقسیم کی تھی دلالت کی اگر آپ کو یاد ہو تو تین تقسیم کی تھی کہ دلالت یا عقلی ہے یا طبعی ہے یا وضعی ہے. پھر وضعی کی تقسیم کی تھی لفظیہ اور غیر لفظیہ میں. عقلی اور طبعی کی تقسیم نہیں کی تھی کیونکہ وہاں ہمارا کوئی غرض نہیں، کوئی کام نہیں اس سے، اس وجہ سے. اسی لیے بعض جو شاعر نیز البلاغہ کہہ رہا ہوں، اصول مظفر کہہ رہا ہوں، یہ سارے درس میں پہلے پڑھا چکا ہوں نا تو اب ذہن میں ہو یار یہ منطق مظفر کی جو شعر لکھی گئی ہے. بعض نے اس جگہ پہ کہا تھا کہ آغا مظفر نے یہ تقسیم کرنا بھول گئے، ان کی بھی تقسیم ہے. اب میں نام نہیں لیتا شعر کا. انہوں نے کہا تھا اس جگہ پہ کہا ہے کہ ان کی بھی تقسیم ہے، لیکن یہاں پہ آغا مظفر خود جواب دیں کہ ہم نے وہاں پہ یہ تقسیم کیوں نہیں کی. بعض جو شروعات ہیں جب اگر آپ ان کی پڑھیں گے تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ صرف اس کی وضعیہ کی تقسیم نہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ، عقلیہ اور طبعیہ کی بھی تقسیم ہے، اور مثالیں بھی دی تھی انہوں نے. لیکن آغا مظفر نے کام نہیں کیا اور اس کا جواب یہاں پہ دے رہے کہ کیوں نہیں کیا. وَلِذَا لَمْ نُقَسِّمْ نَحْنُ، ہم نے تقسیم نہیں کی، نحنو تاکید کے لیے کہ اس کی تقسیم نہیں کی. الدلالتین ہے کون سی؟ دو دلالت. کون سی ہے وہ؟ عقلیت و طبعیت. اس کی ہم نے تقسیم نہیں کی. باب اول میں کس کی طرف تقسیم نہیں کی؟ لفظیہ و غیر لفظی. لأنه لا ثمرۃ، کوئی ایسا ثمرہ نہیں ترجى من هذه التقسیم فی غرض المنطقی، منطقی کی غرض سے کوئی ثمرہ نہیں، کیونکہ ہماری بحث وضعی میں. کما اشرنا الی ذلک هناك فی التعلیق، وہاں پہ ہم نے تعلیقیہ میں کہا. لیکن بعض شروعات میں پھر بھی آغا مظفر کو قصوروار ٹھہرایا کہ آغا نے شاید بھول گئے ہیں. بعض استاد یوں تعبیر کرتے ہیں آغا مظفر کو چائے نہیں ملی، یوں کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد.